إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دفاع حدیث کے حوالے سے گزشتہ ہماری قسط میں کچھ ضروری موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں. آج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی سمجھ لیں آپ. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور جو اس وقت جو 21ویں صدی جو ہماری گزر رہی ہے، اس کے اندر کتنے بڑے بڑے فتنے نمودار ہو رہے ہیں اور کتنے بڑے بڑے جو ہے وہ حادثے حوادث ہمارے سامنے آتے ہیں. علمی اعتبار سے بھی مسلمانوں کا گھلا گھوٹا جا رہا ہے اور اس حوالے سے بھی مسلمانوں کو پست کیا جا رہا ہے کہ ان کا قتل عام ہے. علمی اعتبار سے مسلمانوں کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے یہ سازشیں بہت پرانی سازشیں ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کھلاڑی بڑے پرانے ہیں. انہوں نے علمی اعتبار سے مسلمانوں کے سینوں کو چھننی کرنے کی پوری ٹھان رکھی ہے. اب ڈائریکٹ تو یہ ہمیں نہیں کہہ سکتے نا کہ آپ قرآن کا انکار کر دو، ڈائریکٹ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. انڈائریکٹلی مختلف قسم کے شکوک، مختلف قسم کے شبہات. کبھی کوئی، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ کبھی کوئی حدیث کے متن کے اوپر حملہ کرتا ہے، کبھی کوئی حدیث کی اسناد کے اوپر بحث کر کے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی کوئی جو محدثین کی جو اصطلاحات ہیں، ٹرمنالوجیز جو ہے ان اصطلاحات کو جو ہے وہ نئے شکوک و شبہات کے ساتھ پیش کرتے ہیں عوام کے سامنے، اور لوگوں کا ذہن خراب کر لیتے ہیں کہ محدثین کی اصطلاحات بھی نہیں ہیں، کچھ بیکار ہیں، اور حدیث صرف ایک تاریخ ہے. اور مختلف اس قسم کے شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں. ایک دفعہ ایک گفتگو ہوئی، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ منکر حدیث، بلکہ میں آپ کو کلیئر کٹ یہ بات بتاؤں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منکر حدیث صرف اسی کو کہتے ہیں کہ جو حدیث کا انکار کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، ہم کہتے ہیں یہ منکر حدیث ہے. لیکن یہ ہماری غلط فہمی ہے. یہ منکر حدیث نہیں ہے، یہ بھی منکر حدیث ہے. منکر حدیث ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دیتا ہے. نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مذاق اڑاتا ہے. نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتا ہے. نمبر 4، اپنے کسی مذہب کو بچانے کے لیے حدیث کی غلط تعویل کرتا ہے. نمبر 5، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنے امام کے قول کو، اپنے مذہب کے قول کو، اپنے مسلک کے قول کو ترجیح دیتا ہے. وہ بھی منکر حدیث ہے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ منکر حدیث صرف وہی ہے کہ جس نے کہا کہ جی میں نہیں مانتا. میری اور آپ کی غلط فہمی ہے. یہ ایسا نہیں ہے. ہر وہ شخص اس کٹہرے میں کھڑا ہے کہ جو اللہ کے رسول کی بات کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی نہیں مانتا. آپ وہ مثال ہے نا، کان ادھر سے پکڑے یا پیچھے سے گھما کے پکڑے، برابر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر 2 ٹوک فیصلہ کر دیا ہے، اولئک هم الکافرون حقا، کہ جو لوگ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے فرمان کو نہیں مانتے، اللہ اور اس رسول کی بات میں تفریق کرتے ہیں، فرمایا پکے ٹھک کے کافر ہیں. ان کا حکم یہی ہے. اسی لیے تو سیوطی جلال الدین سیوطی نے رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مفتاح الجنہ میں صفحہ نمبر 5 میں یہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کیا، جبکہ حدیث کی صحت پتہ ہو گئی ہے، صحت کا علم آ گیا،
پھر بھی وہ انکار کر رہا ہے، تو فرماتے قد خرج عن دائرۃ الاسلام، وہ اسلام کے دائرے سے باہر نکل گیا۔ وجہ کیا ہے؟ پتا ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، پھر بھی نہیں مانتا۔ اور میں یہاں آپ کو ایک بڑی نکتے کی بات بتاتا چلوں کہ ہر قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کا بندوبست کیا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید ذکر کرتا ہے سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 36 میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یقیناً ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا، وہ اس بات کی دعوت دیتا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طواغیت سے بچتے رہو۔ تو ہر امت کے لیے نبی کا ہونا شرط ہے۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 میں اور آیت نمبر 47 میں پیغام کو اسی پیغام کو دہرایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے۔ تو ہر امت کے لیے رسول کمپلسری ہے، لیکن ہر امت کے لیے کیا کتاب بھی کمپلسری ہے؟ نہیں۔ کتنی امتیں آئی ہیں؟ صرف ایسا تو نہیں ہے نا کہ جو ہے وہ صرف 4 ہی امتیں ہوں کہ جن پر 4 کتابیں اتری ہیں اور 4 نبی، ہزاروں امتیں گزری ہیں، لیکن کتاب توراہ، انجیل، زبور اور قرآن مجید یہ معروف ہے بین العلماء بین الناس، یہ لوگوں کے درمیان، علماء کے درمیان معروف ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام پر صحیفے اترے، کچھ الواح کا، کچھ تختیوں کا ذکر نوح علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ لیکن کیا ہر امت کے لیے کتاب کا ہونا ضروری ہے؟ نعم۔ کیا ہر امت کے لیے کتاب کا ہونا ضروری ہے؟ جواب نفی میں کہ نہیں، لیکن ہر امت کے لیے نبی کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے ہر امت کے لیے کتاب کا بندوبست نہیں کیا، لیکن نبی کا بندوبست ضرور کیا ہے۔ اب میں یہ سوال کرتا ہوں آپ سے کہ جب کتاب نہیں دی گئی تو پھر اس نبی نے ڈرایا کس بات سے؟ سوچنے کی بات ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 کے اندر اور آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم پر عذاب نہیں دیتے مگر کب کہ جب ہم ان میں ڈرانے والا کسی کو نہ بھیج دیں۔ تو قوم کے اندر عذاب جو ہے نا عزیزوں، قوم میں عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کب بھیجتے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجا اور اس قوم نے اس نبی کی اتباع نہیں کی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر چلتے رہے، اور قوم کے اوپر اللہ پاک نے اپنی حجتوں کو پورا کیا، لیکن قوم نے کیا کیا؟ قوم نے اس کی بات نہیں مانی۔ دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ اس کو نوٹ کر لیں، سارے طالب علم اس کو اور سامعین نوٹ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ نکتہ بڑا لطیف، جلیل اور بہت فائدہ مند ہے، محمۃ جداً۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ قصص کے اندر سورہ نمبر جو ہے وہ 28 سے اور آیت نمبر جو ہے 43 پہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی کب؟ فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کرنے کے بعد۔ نوٹ کیجئے گا، یہ فرعون اور اس کا لشکر، من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، قرون اولا، یہ قرون اولا کیا ہے؟ قوم ہے، فرعون اور اس کا لشکر وہ داخل ہے اس کے اندر، لیکن یہ کتاب، یعنی کتاب سے مراد تورات۔ تورات کب ملی؟ جب فرمایا کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، فرعون کو غرق کر دیا، اس کا قصہ تمام کر دیا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، 40 لیلہ ثم استقستم العجل من بعد وانتم ظالمون، اور پھر تم نے اس کے بعد جو ہے وہ بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم ہو۔ تو کتاب کب مل رہی ہے؟ فرعون اور اس کے لشکر کو برباد کرنے کے بعد میں کوہ طور پر بلایا گیا، موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پہلے 30 تھا، پھر اللہ نے فرمایا 10 راتوں ہم نے بڑھا کر 40 پوری کر دی، کتاب بعد میں اتری ہے۔ تو اب میں یہ سوال کرتا ہوں آپ سے
کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کس چیز سے ڈرایا تھا؟ کتاب تو بعد میں اتری تھی. سوچ، کتاب اتر رہی ہے بعد میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس چیز سے ڈرایا؟ جبکہ منکرین حدیث کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ کتاب کے علاوہ وحی کا تصور نہیں ہے. کتاب تو یہاں حضرت بعد میں اتر رہی ہے. اور بلکہ آپ دیکھیں نا اسی سورہ کے جو ہے آیت نمبر آپ جو ہے وہ آگے جائیں گے 59، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، تیرا رب نہیں ہے کہ کسی بستی کو برباد کرے، حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، یہاں تک کہ اس میں رسول اللہ بھیج دے. کسی قوم کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا اور وہ رسول جب تک نہ جائے. اور رسول کیا کرے گا؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتنا، وہ ان پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرے گا. تو یہی قاعدہ موسیٰ علیہ السلام پر لگا لیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے لازماً اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی ہوگی ان پر. وہ کون سی آیتیں تھیں؟ جبکہ کتابی آیتیں تو بعد میں نازل ہو رہی ہیں. اور تلاوت کرنا تو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام جس وحی کے ذریعے ڈرا رہے تھے وہ غیر کتابی وحی تھی اور وہ مطلوبی تھی. فہمتم شباب ما فہمتم؟ مطلوب وَاسْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 34 میں فرمایا وَاسْكُرْنَا، اے نبی علیہ السلام کی بیویاں یاد کرو جو تم پر اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہے اور حکمت پڑھی جاتی ہے. یہ لفظ آیت اللہ والحکمہ، واو جو ہے مختلف چیزوں کے لیے عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے. واو جو ہے وہ قسم کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن وہ آیت کے شروع میں قسم نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ شروع میں ہی ہوگا والعصر والضحیٰ اس طرح سے. دوسرا واو اور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ واو جو ہوتا ہے عزیزان گرامی مغایرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور بسا اوقات سم ٹائم جو ہے وہ واو تفسیری استعمال ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں منکر حدیث کہ یہاں پر جو ہے نا واو تفسیری ہے، یعنی کتابی حکمت ہے، جبکہ یہ واو تفسیری نہیں ہے. اگر واو تفسیری ہوتا تو پھر لقمان علیہ السلام کو پھر کیا چیز دی گئی تھی؟ فرمایا ہم نے اس کو بھی حکمت دی تھی. اور فرمایا کہ جس کو حکمت دے دی گئی اوتیہ خیرن کثیرا، اس کو بہت ساری خیر کثیر دے دی گئی. پتہ چلا کہ کتاب کے علاوہ بھی حکمت کا کوئی وجود موجود ہے. اور تمام مفسرین آپ دیکھ لیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر دیکھ لیں، امام قرطبی کی دیکھ لیں، اور اسی طرح سے جو ہے ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کی دیکھ لیں، ابو حاتم کی تفسیر قرآن عزیز دیکھ لیں، جتنی بھی بڑی بڑی مصادر و مراجع تفاسیر ہیں آپ ان سب کو دیکھیں. امام رازی کی تفسیر دیکھ لیں، اللباب دیکھ لیں، ابن عدیر الحنبلی کی جتنی بھی ہیں آپ جو ہے وہ تفسیر کبیر دیکھ لیں، التفسیر کبیر بھی دیکھ لیں، تفسیر کبیر بھی دیکھ لیں، ساری دیکھیں آپ تفسیر اٹھا کر. سب مفسرین نے یہی جمہور مفسرین نے کہا ہے کہ واو یہاں پر مغایرت کے لیے ہے، کہ کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کتاب آپ کو سکھائیں گی. تو فرمایا کہ وَاسْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، یاد کرو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے اوپر. ان آیت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ جو احادیث جو نازل ہوتی تھیں وہ بھی مطلوع ہے. ایک دفعہ ایک گفتگو کے دوران ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ جی نماز میں تو آپ حدیث تھوڑی پڑھتے ہیں، نماز میں تو صرف قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، تو پھر وہ مطلوع کیسے ہوئی؟ میں نے کہا ہم پڑھتے ہیں نا تو اس کی بھی تو تلاوت کرتے ہیں. کہتے کیسے؟ میں نے کہا اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. میں نے کہا سب تلاوتیں ہو رہی ہے نا. ہمارے جماعت کے بزرگ عالم دین تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غنی کی رحمت فرمائے، عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، گجرانوالا کے جامع محمدیہ کے جو ہے غالباً وہ شیخ الحدیث تھے رحمہ اللہ. ان کے حوالے سے مجھے یہ بات پتہ چلی لکنما لقیتہ قال بعض الناس وقال بعض العلماء. تو میں نے تو ملاقات نہیں کی، بعض علماء نے کہا مجھے کہ کہنے لگے کہ شیخ صاحب وہ بھی ان کا شیخ صاحب کا بھی یہی فتویٰ تھا کہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ حدیث بھی مطلوع ہے. تو میں نے کہا حدیث تو مطلوع قرآن سے ثابت ہو رہا ہے. تو پھر خیر بات پھر ایک بڑی علمی بحث آ جاتی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بعد میں ملی اور پہلے سے ہی وہ جو ہے وہ جناب علی دین تبلیغ کر رہے ہیں. اللہ فرمانے ڈرائیے فرعون کو، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جائیے سرکش ہو چکا ہے. یہ کون سی وحی ہے بھائی؟ یہ حدیثی وحی ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف کتاب اتری ہے، قرآن اترا ہے، بہت بڑی خطا ہے.
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک الیاذ باللہ کوئی پوسٹ مین نہیں تھے کہ جو آپ کو کتاب دے کر تشریف لے گئے. لکنہ رسول، لکنہ نبی، آپ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، اور آپ نے کر کے دکھایا، امپلیمنٹ کر کے دکھایا. نماز کا مسئلہ ہے پڑھ کے دکھا دیا، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے دے کے دکھایا، سود کو قلع کما کرنا تھا کر کے دکھا دیا، غلامیت کو تصور ختم کرنا تھا کر کے دکھا دیا، میدان جہاد کا مسئلہ تھا کر کے دکھا دیا، تبلیغ کا میدان تھا کر کے دکھا دیا. ہر چیز جو قرآن مجید کے اندر جو احکام ہے آپ نے خود نے کر کے دکھا دیا. آپ نے فرمایا ایسے کرو. یاد نہیں ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا تھا کہ یار آپ کے نبی، طنز مار رہا تھا سلمان فارسی پر، آپ کے نبی تو ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا طریقہ بتا دیتے ہیں. تو پتہ چلا کہ کمپلیکس کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پاس بہت بڑی وراثت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کمپلیکس کا شکار نہیں ہوئے، بڑے دڑلے سے جواب دیا. ابھی کیا بات کریں چھوٹی چھوٹی باتوں کی، یہاں تو استنجا کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے. ہم تو کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں نا کہ یار کیا منہ دی، کیا مقد. آپ کے نبی نے ایک علم کا ایک ذخیرہ چھوڑا ہے، ان کی مکمل زندگی، ان کی پوری لائف کہ زندگی کیسے بسر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو ماننے والے تھے ان کے اندر بھی اسوہ حسنہ قرار دیا تھا، لیکن ان کی زندگیوں کو محفوظ نہیں کیا. یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو آپ کی زندگی کو محفوظ کر دیا گیا. میرے پاس ایک کتاب رکھی ہوئی ہے عربی میں، اندر اسماء و رجال کی کتاب کے اندر رکھی ہوئی ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ. اس کا ایک پریفیس جو ہے نا، پریفیس اٹس مین مقدمہ، وہ کسی جو ہے نا مستشرق نے لکھا ہے، مستشرق اورینٹلسٹ، اس نے لکھا ہے. وہ مقدمے میں کہتا ہے کہ جی ہم مسلمانوں میں بڑا بخت، یہ مسلمانوں کے لیے بڑی امتیاز اور فخر کی بات ہے. اچھا کون سی بات؟ کہا کہ انہوں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال حال زندگی تو محفوظ کر ہی لیا ہے، ساتھ ساتھ میں 5 لاکھ لوگوں کو زندگیوں کو اسماء و رجال کے فن کے تحت ان کی زندگیوں کو بھی محفوظ کر لیا ہے. 5 لاکھ لوگ. اب آپ دیکھیں اگر بائبل، یہ دیکھیں نا ولدی موجود بائبل، انظر الی ھذا البائبل وھذا، دیکھ رہے ہیں آپ یہ بائبل ہے، نیو ٹیسٹمنٹ اینڈ اولڈ ٹیسٹمنٹ، بوتھ ٹیسٹمنٹ، یہ جو دونوں جو ٹیسٹمنٹ ہیں وہ اس بائبل کے اندر موجود ہیں. لیکن آپ دیکھیں، اب یہ دیکھیں یرمیہ کا ان کا ایک ہے، یرمیہ ان کا ایک چیپٹر ہے یرمیہ، آپ دیکھیں ٹھیک ہے. آپ دیکھیں یہاں پر یرمیہ کے جو فرسٹ جو اس کا جو فقرہ ہے اس کے اوپر کوئی سند نہیں ہے. یرمیہ پہ بات شروع ہو گئی، یرمیہ بن خلقیہ کی باتیں جو ہے وہ مملکت میں اور اس طرح کے کاہنوں میں اور مختلف قسم کی باتیں، اور کوئی سند نہیں ہے. دیکھیں آپ، کوئی سند نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے اس میں، پوری بائبل بغیر کسی سند کے. اور یہاں تو آپ ہم سے اگر بات کریں گے حدیثی کتابوں کی، حدیث کے متون میں اٹھائیں گے، ہم آپ کو پوری اسناد دیں گے. دیکھیں نا ابن حبان ہے، یہ دیکھیں ہر حدیث پر، مثال کے طور پر ایک یہ حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، یہ پوری حدیث ہے. اخبرنا احمد قال حدثنا ابو خیثمہ قال حدثنا یحیی بن سعید قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو صدیق. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حدیث سے پہلے پوری سند ہے. یہ آپ دیکھیں، یہ میرے پاس ابن حبان ہے، یہاں پہ آپ پہلی حدیث میں دیکھیں پوری، یعنی آپ جو بھی حدیث میں آپ کو بتاؤں گا اس کی پوری سندیں موجود ہیں. پوری اسناد ہمارے پاس موجود ہے. لیکن بائبل کے اندر آپ بائبل کے کتنے ورژن دیکھ لیں، آپ کو بھی میں سارے ورژن دکھاتا ہوں. ہمارے پاس بائبل کے جو ہے تقریباً کوئی 17 ورژن ہیں، مختلف ڈیفرنٹ ورژن. آپ دیکھیں کہیں سند نہیں ہے، نہ جو ہے وہ آرتھوڈک باغ کے پاس سند ہے اس کی، نہ کیتھولک کے پاس ہے، نہ کوئی اور ان کے فرقے کے پاس ہے، نہ پروٹسٹنٹ کے پاس ہے، کسی کے پاس کوئی سند نہیں ہے. بلکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بائبل لکھنے والا کون ہے. مزے کی بات تو یہ. اور ہمارے پاس تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کرنے کی جو ہے وہ طریقہ بھی موجود ہے. آپ نے اگر آرام فرماتے وقت اگر آپ نے خراٹے لیے تو ہمارے پاس تو وہ بات بھی محفوظ ہے. آپ اندازہ کریں. تو یہ سارے آپ کو کمپلیکس ہونے کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگ کمپلیکس کا شکار ہوتے کہ یار وہ انگریزوں کو دعوت دیتے وہ ہمیں تانا دے. کیا تانا؟
کیوں بھائی تانا کس بات کا؟ فخر سے سر اٹھا کر بات کریں نا کہ ہمارے پاس ہمارے نبی کے ذخیرے موجود ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ یار ہم حدیثوں میں ایسی چیزیں جو بتا نہیں سکتے۔ میں نے کہا اچھا ایک بتا دیں۔ نہیں بہت ساری چیزیں، ایک بتا دیں بھائی، آپ کو کس بات میں پریشانی ہو رہی ہے؟ اتنی ساری چیزوں میں سے ایک چیز بتا دیں۔ وہ بھی نہیں بتا سکے، خامہ فیلی لفاظیاں ہیں۔ عزیز دوستو، بات تو بہت ساری ہے، دل تو چاہتا ہے کہ طویل باتیں پہ باتیں چلتی رہیں، کرتے رہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ الحمدللہ دین اسلام کو محفوظ کر دیا گیا ہے، اور دین اسلام کی جو بنیاد ہے نا، جو فاؤنڈیشن ہے، جو اس کے جو پلرز ہیں، وہ سارے کے سارے آج بھی اپنی جگہ پر محفوظ ہے۔ دیکھیں نا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے دعوت دے رہے تھے، ایسا ہی ہے؟ آپ نے نبوت سے پہلے بھی دعوت، آپ کی جو پاکیزگی والی زندگی تھی، اور نبوت سے پہلے بھی آپ پاکیزہ تھے۔ آپ کی زبان مبارک پاکیزگی تھی، آپ کے جسم اطہر مبارک پاکیزہ تھا، آپ کے ہر افعال پاکیزہ تھے، اور آپ نبوت سے پہلے بھی موحد ہی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی کو بھی حجت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ میں، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا، بھائی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھ پر جھوٹ کا الزام لگا رہے ہو۔ میں تو نبوت سے پہلے بھی تم میں ایک زندگی رہا، اور تم نے دیکھا کہ میں نے اس میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو نبوت کے بعد کہاں سے بولوں گا؟ آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی کو اللہ حجت بنا کر قرآن مجید میں پیش کر رہا ہے، تو نبوت کے بعد کی زندگی جو قرآن کے علاوہ جو حدیث زندگی ہے، کیا وہ حجت نہیں ہوگی؟ اللہ پاک نے تو پوری نبوت کی زندگی ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی، ہم گھبرا رہے ہیں۔ اور پھر میں یہ اگلی گست میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے اس پر۔ میں یہ کلیئر کٹ بات بتاتا چلوں، آپ قرآن بھی بغیر حدیث کے نہیں سمجھ سکتے۔ اگر آپ مجھ سے کہیں گے نا ہم قرآن سمجھ لیتے ہیں، اگلی قسط میں انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیے گا، اور پھر انشاءاللہ ہم آپ کو کچھ باتیں بتائیں گے۔ میں آپ کو دے دوں گا ایک آدھی آیت، چلیں مجھے ذرا اس کی تفسیر کر کے دکھا دیجیے، مجھ کو سمجھا دیجیے گا ان آیتوں کے بارے میں۔ نمبر تو آپ کو انشاءاللہ اسکرین پر آپ کو آ جائے گا، ہمارے جو ایڈمن ہیں ان کا نمبر آپ کے پاس آ جائے گا، آپ کمنٹس کر لیجئے گا، آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، آپ کو پورا اختیار ہے، آپ کمنٹس میں جواب دے دیجئے گا، انشاءاللہ ہم آپ کے جواب کا منتظر رہیں گے۔ لیکن یہ نقطہ ہم اپنی اگلی قسط کے اندر انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دے محمد حسین میمن کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔